یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ بدلو کی نشریات میں خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیانیہ اور میں ہوں محمد شہباز میاں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال جو ہے اس حوالے سے سینئر تجزیہ کار امتیاز عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ علامہ صدیق اظہر صاحب سینئر کالم نویس موجود ہیں۔ آپ امتیاز صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کابل کا دورہ کرتے ہیں اور پوری میڈیا جو ہے انٹرنیشنل اس کی یہ خبریں زینت بنتی ہیں، اور اس کے اگلے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کابل کے اندر پاکستان مخالف مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، ہمارا انٹیلیجنس چیف کا ظاہر ہے پاکستان کے سیکیورٹی کنسرن تھے جس کی وجہ سے انہوں نے دورہ کیا۔ اب انہوں نے طے کرنا تھا کہ آیا بڑا ہائی پروفائل ہوگا یا یہ نظر نہ آنے والا دورہ ہوگا۔ اب میرا خیال ہے مناسب یہ تھا کہ وہ نظر نہ آتے پبلک میں۔ اب ان کی بہت ساری تصویریں آ رہی ہیں جس میں وہ خلعت پہنا رہے ہیں ملا برادر کو صدارتی محل میں، اسی طرح اور لوگوں سے مل رہے ہیں۔ تو لگا جیسے کہ پاکستان چونکہ طالبان کے اندر گروپوں میں خلفشار نظر آ رہی ہے، اور پھر وہ اس کو جڑ گیا کس بات کے ساتھ، پنجشیر ویلی کی کارروائی کے ساتھ۔ اس میں انڈین ٹیلی ویژن نے اور انڈین میڈیا نے بہت اٹھا لیا۔ میں تو حیران بڑے الزامات لگ رہے ہیں سر اس حوالے سے کہ جو طالبان ہیں جو وہاں پہ پنجشیر میں، ان کو پاکستان کی مدد دی جا رہی ہے، اس طرح کا انڈیا میڈیا جو ہے وہ ویلا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا پاکستان کی میڈیا وار، خاص طور پہ جو انڈیا میڈیا وار چلا رہا ہے، اور ہندوستان پاکستان میں کیا رواج ہے، اگر پنجشیر میں مزاحمت بڑھ گئی ہے تو انڈیا کا وہ قومی لبریشن کا مرکز بن جائے گا، اور اگر وہاں پہ قبضہ ہو گیا طالبان کا تو پھر یہ کہ بھئی جو بیرونی قوتوں کے جو ایجنٹ ہیں وہ افغانستان کو جو استعمال کرنا چاہتے ہیں انہیں شکست ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضول قسم کی جنگ چل رہی ہے، ایک میڈیا وارفیئر۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جو میں نے دیکھا ریپبلک ٹی وی، وہاں پہ اروناب کو میں نے، گوسوامی کو اور جنرل بخشی کو میں نے سنا۔ میں تو بڑا حیران ہوا، جنرل بخشی نام لے رہے تھے، فلاں میجر جنرل، فلاں بریگیڈیئر، اس وقت جی ایچ کیو میں میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں چینی جنرل بھی آیا ہوا ہے، ٹرکی جنرل بھی آیا ہوا ہے، 17 مارے گئے ہیں، 25 زخمی ہو گئے ہیں، اور وہ جو اسلام آباد کے اور پشاور کے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی بے تکی اور بے پر کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جس کا کوئی پھر اسی طرح پنجشیر میں پاکستانی فضائیہ استعمال ہوئی ہے یا اپنا ڈرون استعمال ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بیہودہ باتیں ہیں جو کہ انڈین میڈیا پہ ہمیں نظر آئی ہیں اور ہمیں اور جگہ بھی نظر آئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ بی بی سی رپورٹنگ میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے اگر تجزیہ کیا ہے کہ یہ تو پرانی کوئی گوگل کر کے انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ تو پرانی کوئی فیک تصویر ہے جسے لگا دیا گیا ہے، اور کوئی ایسی میں نے وہ دیکھا ہے ساری ویڈیوز، فیکٹ فائنڈنگ اب تو ہو جاتی ہے ڈیجیٹل میڈیا میں۔ اس میں کوشن کیا آیا ہے کہ پاکستان کا موقف تو یہ ہے کہ ہمارا، ابھی پرائم منسٹر کا بھی آیا اور آرمی چیف کا بھی آیا، کہ ہمارا کوئی وہاں پہ فیوریٹ نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں نظر آئے اتنے فیوریٹ؟ اچھا، فیوریٹ نہیں ہے۔ علامہ صدیق اظہر صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان کا افغانستان کے اندر کوئی فیوریٹ نہیں ہے؟ تو پھر طالبان کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر بہت سارے حلقوں میں خوشی کیوں پھیل گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ کہنا تو بالکل، میں اس کو بالکل نہیں مانتا کہ افغانستان کے اندر ہمارا فیوریٹ نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر یقیناً ہمارے فیوریٹ ہیں۔ جس طرح ہندوستان وہاں پر کوشش کرتا رہا، تو ہندوستان کی کوشش کا مطلب یہی ہے کہ ہندوستان سمجھتا تھا کہ افغانستان کے اندر پاکستان کا اثر و نفوذ ہے، اور افغانستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے، وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان میں پاکستان کا اثر تھا، تبھی تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امتیاز صاحب کی یہ بات بنیادی طور پر بالکل درست ہے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کا وہاں کا جو دورہ ہے وہ اس کا ایک آسپیکٹ جو ہے وہ میڈیشن بھی ہوگا، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میڈیشن کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ کوئٹہ میں ہوا ہے، مستونگ پہ ہوا ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صورتحال افغانستان میں اس طرح کی نہیں بنی جس طرح کی اب تک ہونی چاہیے۔ یہ بتائیں کہ یہ اگر میڈیشن، کیا یہ رول بنتا ہے ہمارا؟ طالبان کے افغانستان میں شرعی نظام کے اندر اپوزیشن کا تصور، علامہ صاحب یہ کیا ممکن ہے؟ جو اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں اس وقت کابل کے اندر، پورے افغانستان کے اندر، تو یہ تو اپوزیشن ہے طالبان کی، یہ قبول کریں گے؟ دیکھیے، افغانستان نے طالبان نے نام رکھا ہے امارت اسلامیہ افغانستان،
اب جب امارت اسلامیہ افغانستان اس کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک ایسی حکومت ہوگی جو کہ جس میں اپوزیشن جو ہے وہ اندر تو ہو سکتی ہے کہ ان کے اپنے اندر گفتگو جو ہے وہ جائے اور اختلاف رائے ہو، لیکن اس طرح سڑکوں پر اور جس طرح ڈیموکریٹک ملکوں کے اندر جو اپوزیشن ہوتی ہے، میرا خیال ایسا کوئی تصور جو ہے یہ طالبان کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن حالات بدل چکے ہیں علامہ صاحب۔ دیکھیے طالبان میں بھی دو طرح کی فکر ہے، کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو وہی جو شورائی نظام ہے جس میں طالبان کی مناپلی ہے، وہی ریاست ہے، وہی پارٹی بھی ہے، ہاں صحیح، اور کسی کی اجازت نہیں ہے، جو بیعت کر لے، جو بیعت نہیں کر رہے اس سے جنگ ہے، بیعت ہے یا وہ جزیہ ادا کرے۔ اچھا، لیکن امتیاز صاحب یہ آپ کی بات درست ہے، اس وقت حالات بدل بھی چکے ہیں، آج میڈیا موجود ہے، سوشل میڈیا ہے، آج وہ 1996 والا افغانستان نہیں ہے، 2021 کا ہے، تو بہت حالات بدل چکے ہیں۔ میرے خیال میں کسی حد تک اپوزیشن کو فیس کرنا پڑے گا طالبان کو۔ دیکھیے نا، میرا خیال طالبان کے سامنے دیکھیے، طالبان کے سامنے اس طرح کہ سعودی عرب بھی ہے، جس طرح سعودی عرب کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، عورتوں کا ڈرائیونگ ہونا، وہاں سینمے بننے، وہاں پہ میوزک شوز ہونا، یہ وہ نہیں تو ان کے پاس وہ ایران کی مثال بھی ہے نا، ایران کا بھی ماڈل دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھیے دور کی نہ لائیں، ابھی جو کل مظاہرہ ہوا ہے یہاں پہ خواتین نے کیا ہے، اب انہوں نے جو کوڈ دیا نا پردے کا، اس میں چہرہ ڈھکنا بھی شامل ہے، لیکن وہ عورتیں کھڑی کنفرنٹ کر رہی تھیں، اور جب وہ پاکستان کے خلاف تقریریں کر رہی تھی عورتیں اور طالبان پہ اعتراض کر رہی تھی، تو وہ طالبان لیڈر جو تھا وہ وہاں موقع پہ جو موجود تھا، اس نے کہا کہ نہیں ہم کسی کے وہ نہیں ہیں، ہم کوئی پاکستان کے ایجنٹ نہیں ہیں یا فلان۔ ہاں نہیں، آج بھی یونیورسٹی کی تصویر آئی ہے کہ درمیان میں پردہ ڈال دیا گیا ہے، ادھر لڑکیاں بیٹھی ہیں اور ادھر لڑکے بیٹھے ہیں۔ اب بڑا کچھ افغانستان بدل گیا ہے، یہ 2096 اور 2001 والا افغانستان نہیں ہے، لاکھوں بچیاں پڑ گئی ہیں، لاکھوں نوجوان پڑ گئے ہیں۔ یہ جو مظاہرہ ہے اب یہ چھوٹا ہے اور یہ اچھی ہے، جمہوری اظہار ہو رہا ہے، سول سوسائٹی کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ کہ آپ کثرت کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں نا، اپوزیشن ہونی چاہیے طالبان کی، طالبان کو چیک کرنے کے لیے بھی ان کا متبادل سامنے آنا چاہیے افغانستان کے اندر سے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے نا، اب وہاں کیا ہوتا ہے یہ تو اس میں دیکھیں نا، اس میں پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے پہلے مجاہدین کے ساتھ ڈیل کیا تھا، کبھی ایک کو لیا کبھی دوسرے کو لیا، ہم وہ کام اب طالبان کے ساتھ بھی نہ کریں اور طالبان کو بھی اپنی پراکسی نہ سمجھے اور نہ ہی یہ تاثر دنیا میں دے، اور ساتھ ہی یہ کہ اپنے آپ کو افغانستان سے واقعی اور دور بھی رکھیں اس حساب سے کہ اس کے اندرونی معاملات میں یا گروپوں کی لڑائیوں میں ہم نہ پڑیں۔ اچھا امتیاز صاحب، آپ نے یہ تو ایک اصولی بات کی، لیکن دوسری طرف برطانوی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں، جرمن وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں، اٹلی کے وزیر خارجہ پاکستان آنے والے ہیں، تو یہ ساری صورتحال پاکستان کا رول مغربی ممالک افغانستان کے اندر ابھی بھی کسی حد تک دیکھ رہے ہیں کہ طالبان اور پاکستان کے بہرحال ایک تعلقات رہے ہیں، تو ان کو پاکستان کو جو ہے ویسٹرن ورلڈ ابھی دیکھتا ہے کہ مذاکرات کے لیے یا ایک جو درمیانی راستہ نکالنے کے لیے پاکستان کا کردار ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کا ڈیلیگیشن بھی پاکستان آتا ہے اور ہمارے جو DGISI ہیں وہ بھی کابل جاتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کا امریکی فوجوں سے جانے سے پہلے طالبان کو بات چیت پہ راضی کرنے تک رول بڑا تھا، پاکستان کا بڑا رول جو تھا عالمی حوالے سے ختم ہو گیا جب سیاسی اتفاق رائے کی حکومت نہ بنی، ہم کچھ رول اس میں پلے کر سکتے تھے افیکٹولی اور دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں انگیج کر رہی تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ معاملہ شفٹ ہو گیا قطر، صحیح، ساری بات چیت اب قطر میں ہو رہی ہے۔ یہاں جو آ رہے ہیں مختلف دنیا سے وزرائے خارجہ آئے ہیں، برطانیہ کا آیا ہے، اٹلی کا آیا ہے، جرمنی کا آیا ہے، وہ آ رہے ہیں بنیادی طور پر یورپ نہیں لینا چاہتا مہاجرین کو، وہ چاہتے ہیں کہ یہیں پہ سیٹل کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے افغان مہاجرین کی یہاں پہ سیٹلمنٹ کے لیے، یہاں پہ ان کی کو رکھنے کے لیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ پاکستان کے اور امریکہ کے درمیان تعلق میں ابھی بھی ٹیررزم ایک ایشو ہوگا، خاص طور پہ یہ جو داعش ہے یا خراسان کا گروپ ہے یا اور ٹیررسٹ گروپس ہیں، یا پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے یہ TTP تحریک طالبان پاکستان کا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ ہمارے DG صاحب گئے ISI کے چیف، ان کے لیے مسئلہ تھا، جیسے آپ نے بتایا شیخ رشید کا اتنا بڑا سٹیٹمنٹ آیا کہ اس میں TTP والوں نے قبول بھی کیا کہ جو بلوچستان میں خزدار میں یا بستونگ میں یہ جو
لوگ ہمارے شہید ہوئے اس میں TTP کا ہاتھ ہے. اور تو یہ مسئلہ پاکستان کا رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کوئی ہمارے یقیناً طالبان کے بارے میں پرسیپشن اور یہی ہے کہ پاکستان اور طالبان کو لانے والے ہیں, لیکن ہمیں اس پرسیپشن کو دور کرنا چاہیے. اور یہ کہ ہمیں طالبان کے گروپوں کے درمیان میڈیشن وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. اور یہ کہ طالبان نے بھی لگتا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ وسیع بنیاد حکومت بنانے نہیں جا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا کہ طالبان کے خلاف ساری فورسز اکٹھی ہو جائیں گی. یہ جو ابھی تو نظر آ رہا ہے نا آپ کو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ, کہ اس کی کوئی ایسی وہی بات چل رہی ہے, انہیں عالمی سپورٹ نہیں مل رہی, رفتہ رفتہ انہیں سپورٹ ملنے لگ جائے گی. یہ جو مظاہرہ ہوا ہے کابل میں, کل کو یہ 10,000 لوگوں کا مظاہرہ بھی ہوگا. میری آپ یہ بات نوٹ کر دیجیے. صحیح ہے, کیونکہ لوگوں کو ڈر ہے طالبان سے. صحیح ہے. اور طالبان جو زبانی خلافی بات کر بھی رہے ہیں اس پہ کوئی یقین نہیں کر رہا. یہاں تک کہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ریلیف کی اور WHO کی, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, یا ریفیوجیز کی ریلیف کے حوالے سے جو UN کے مشن وہاں ہو کر گیا ہے, وہ سب چاہ رہے ہیں ایک کہ انہیں افغانستان تک ایکسیس ملے. اس وقت جو معاملہ ہے نا دنیا کا, دنیا ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہے, طالبان آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہے. صحیح. یہ میری بات ذرا سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. ریسیونگ اینڈ سے کیا مراد ہے؟ انہیں گندم چاہیے, انہیں آٹا چاہیے, انہیں میڈیسن چاہیے, انہیں پیسے چاہیے, انسانی بحران وہاں پہ جنم لے رہا ہے اس وقت افغانستان کے اندر, انٹرنیشنل ریکگنیشن چاہیے. طالبان اب دنیا کی پہ دباؤ پہ آئیں گے, دنیا ان کی طرف پریشر بلڈ کرے گی کہ طالبان مشکل نہ پیدا کرے. امتیاز صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ حکومت اور اس پہ جو کابل پہ قبضہ ہے طالبان کے لیے یہ بھی ایک سرپرائز بنا ہے, خود طالبان کے لیے ایک سرپرائزنگ چیز. خیر وہ علامہ صاحب وہ تو پرانی بات ہو گئی. بالکل امتیاز صاحب کی یہ بات بھی درست ہے کہ اب جو انسانی بحران جنم نہ لے, جیسا ادویات, خوراک, سب چیزوں کی ضرورت ہے افغانستان کے شہریوں کو, تو وہ ذمہ داری جو ہے طالبان کی ہے. ہمیں خواہش کرنا چاہیے کہ آخری سوال علامہ صاحب یہ آپ بتائیے گا, جو پنجشیر کا معاملہ ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ انگریز سے لے کے سوویت یونین سے لے کے مجاہدین اور اس کے بعد پھر طالبان, اور اب پھر طالبان جو ہے اس کو جو ہے وہ سیر نہیں کر سکیں گے, حاصل نہیں کر سکیں گے پنجشیر کو, مگر خبریں تو اور طرح کی آ رہی ہیں کہ طالبان وہاں پہ بھی قابض ہونے جا رہے ہیں. شہباز صاحب, ہر صورتحال جو ہے اس کا اپنا ایک وقت پہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں چل سکتی. 30 برس تک پنجشیر جو ہے اس نے جنگ دیکھی ہے, پورے 30 برس. سوویت یونین کے دور میں, طالبان کا 2-4 سال کا جو دور تھا اس میں بھی, اور اب بھی یہ جو 20 سال ہے. میرا خیال ہے کہ پنجشیر کا جو حکمران تھا جو اب چلا گیا ہے ساتھ اپنا ساتھ والے کسی ملک کے اندر, انہوں نے صحیح یہ فیصلہ کیا کہ وہ 45 ایک قلعہ بند ہو کے لڑائی لڑنے سے بہتر تھا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ. اچھا امتیاز صاحب, قلعہ بند ہو کے لڑائی لڑنے سے بہتر تھا کہ وہ ملک چھوڑ گئے, کیا یہ ابھی خبریں آ رہی ہیں, کوئی تصدیق اس میں ہے, کوئی آپ کیا سمجھتے کہ واقعی پنجشیر جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ چلا گیا؟ میں نے ان کے اسپوکس مین کی کا بھی پورا انٹرویو سنا ہے BBC پہ, اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم گئے ہیں, کچھ حصہ ہمارے پاس ہے, اور تردید کی ہے کہ احمد مسعود چلے گئے ہیں. وہ جا سکتے ہیں, پہلے بھی یہ لوگ وہ کہتے ہیں علماء کرام کے کہنے پہ ہم نے ہتھیار جو ہے لڑائی بند کی ہے. دیکھیں نا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی قلعہ بند جنگ کرے گا نقصان ہوگا. دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بکھر جائیں, جب آپ پورے ملک میں کال دے رہے ہیں. جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن وہاں پہ ابھرے گی, اور پاکستان میں ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ کثرت کی اور پلورالٹی کی بات کرنی چاہیے. اور پولیٹیکل فورسز کو بھی رائٹ ہے, جب ہم کہتے ہیں وسیع بنیاد حکومت ہو اور انکلوسیو حکومت ہو, وہ تبھی ہوگی نا کہ اور پارٹیاں بھی موجود ہوں, وہ تبھی ہوگی نا کہ معاشرے میں کوئی حرکت موجود ہو. تو ہمیں اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ جو نعرے لگ گئے اس جلوس میں پاکستان کے خلاف, ہمیں بلکہ اس تاثر کو دور کرنا چاہیے کہ کیوں افغان پاکستان کے خلاف بالعموم, ایون طالبان کے لیڈر کی جو میں نے سنی بات, اس میں ایک ایلیمنٹ ہے پاکستان سے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مسلسل 40 سال سے یہ گیم ایک افغانستان میں کھیلتے رہے ہیں. ہمیں اس تاثر کو بدلنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑے گی, اور یہ کہ افغانستان میں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی ہے, اور یہ کہ افغانستان میں استحکام کے لیے بہت بڑی کافی وقت چاہیے اور بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اور طالبان, مجھے نہیں لگ رہا ابھی تک کہ ان کے کنڈکٹ سے کہ طالبان نے یہ تو کوشش کی ہے کہ ان کا منفی تاثر زائل رہے. انہوں نے اچھی پروپیگنڈا وارفیئر لڑی ہے اپنے تاثر کو, منفی تاثر کو زائل کرنے کے لیے. لیکن اب یہ جیسے جلوس نکلا
कल को उससे फायरिंग कर देंगे वो तो क्या होगा। हवाई फायरिंग तो कर दी। नहीं, हवाई फायरिंग तो क्यों होगी, दुनिया भर में भी पुलिस इस्तेमाल होती है डेमोन्स्ट्रेशन रोकने के लिए, लेकिन जब ये फैलेंगे तो फिर क्या होगा, क्या वो बिल्कुल बंद कर देंगे, क्या वो बड़ी सख्ती से पेश आएंगे, या वो फिर सिविल लिबर्टीज को मानना पड़ेगा उन्हें। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान को सिविल लिबर्टीज का एहतराम करना पड़ेगा और करना चाहिए। और ये इम्तियाज साहब, आपकी बहुत अच्छी ख्वाहिश है कि तालिबान को सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टी का एहतराम करना चाहिए और अपने खिलाफ होने वाले अपोजिशन के मुजाहरे को जो है वो बाज़ोर ताकत नहीं रोकना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम बयानिया।